نے اٹھتے سے زرتاج گل کے سر کو چوما اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ فریشا کی شرارتی مسکان پہ زرتاج گل بھی مسکرا دی۔ حاتم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ پریشان رہ گیا۔ ابھی پہلے والی ٹینشن کیا کم تھی کہ اب ان محترمہ کو بھی سنبھالنا پڑے گا؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاگل ہو گئی تم؟ اب کے ابھی روم کی حالت صحیح کرو ورنہ تمہیں بھی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ نوفل ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سے بچتا بچاتا اس تک پہنچا۔ پھینک دیں، ایک ہی بار پھینک کیوں نہیں دیتے؟ جان چھوٹ جائے گی میری آپ سب سے، اسپیشلی تم سے حاتم خان۔ اس کے روم کا آخری کرسٹل شو پیس توڑتے دھاڑی تھی۔ زغلے اب کے حاتم کا ہاتھ اٹھتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ تھپڑ اسے چکرا کے رہ گیا تھا، اتنا سخت ہاتھ، اور دوسرے ہی لمحے زمین پہ گری جہاں اس کے اپنے بچھائے گئے کانچ کے ٹکڑے ہتھیلیوں اور گھٹنے کو زخمی کر گئے، مگر وہ حاتم کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید تھپڑ کی تکلیف ان زخموں سے زیادہ تھی۔ کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ بیوی ہے نا زرتاج گل میری، اور کتنی بار کہا ہے اپنا مقابلہ اس سے نہ کیا کرو۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اوقات کیا ہے آخر؟ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ اب کہ وہ دھاڑ نہیں رہا تھا مگر لہجے میں اب بھی کوئی رعایت نہ تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، بھلا اس کی کیا اوقات تھی؟ کس بات کے لیے وہ لڑی؟ آنسو صاف کرنے کو ہاتھ اٹھایا تبھی درد کی شدت سے تڑپ اٹھی، بے ساختہ سسکی لی۔ حاتم نے اس کی طرف دیکھا جہاں ہتھیلیوں سے رستا خون سے شرمندہ کر گیا۔ دھیان کہاں تھا؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ کرنے کی سوچتے رہنا، کس بات کا احتجاج ہو رہا ہے آخر؟ بچے کا سن کے نہ تو جھوٹ بول رہی ہے وہ، اور پھر پریشا اور مورے جان کو بھی اعتماد میں لے لیا اس نے۔ وہ جو باتیں کرتا اس کا دھیان ہٹائے کانچ نکالنے لگا تھا، درد کی شدت برداشت کرتے چیخی۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پریشانی سے کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جبکہ وہ اس کے پل پل بدلتے روپ پہ حیران تھی۔ کیا ہے اب آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اب اگر ایسے منہ پھاڑے چھوڑنے کی بات کرو گی تو غصہ تو آئے گا نا؟ اسے بازو میں اٹھائے بیڈ تک لایا، سائڈ ایکسٹینشن بلائے، نیچے سے بوا کو بلایا۔ کچھ دیر میں وہ کمرہ صاف کرتی جا چکی تھی، پھر آنٹمنٹ اٹھائے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ گھٹنوں سے خون رس رہا تھا، جس کا مطلب تھا کانچ اندر نہیں گیا تھا۔ اس کے ٹراؤزر کو اوپر اٹھانے لگا تبھی وہ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ گئی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، آپ رہنے دو، روٹھے انداز میں کہتی دوسری طرف منہ کر گئی، جبکہ اس کی ادا پہ حاتم زیر لب مسکرا دیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہاں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے، کہاں پہ نہیں؟ چلو جاؤ ایزی سا ڈریس پہن کے آؤ ورنہ یہ زخم خراب ہو جائیں گے، پھر چلنے سے بھی جاؤ گی۔ تیز تیز بولتا وہ شخص کہیں سے بھی اسے وہ اکڑو ظالم حاتم نہیں لگ رہا تھا۔ آپ جائیں اپنی وائف کے ساتھ سیلیبریشن کریں اپنے آنے والے بچے کی۔ اس کا انداز دیکھ حاتم پھر سے ہنسا تھا۔ کیا لڑکی ہو تم؟ خیر تم سے مشورے نہیں مانگے، اور جہاں تک رہی بات سیلیبریشن کی، وہ میں اپنی وائف کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ شخص کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، مجبوراً اسے اس کا کہنا ماننا پڑا۔ سامنے موجود ڈریسز سب ایک جیسے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے، تبھی اپنی پشت پہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ پہن لو، دوسرا حصہ کھولے، سامنے موجود پنک نائٹی نکالے اس کے حوالے کی۔ وہ اس کی بناوٹ دیکھ ہی پانی پانی ہونے لگی۔ پہننا تو دور کی بات تھی، ہم یہ نہیں پہن سکتے، ہم دوسرا کوئی ایزی سا سوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلانے لگی مگر جلدی میں سب ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ کتنی بار کہوں مجھے آپ کے مشورے نہیں چاہیے؟ غصے سے گھورتا زور سے واردروب بند کیا اور اس کے ہاتھ میں نائٹی پکڑاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں کے پرائم منسٹر لگے ہیں جو ہے نا، جو ان کی ہی مانی جائے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود جب اس کے باہر آنے کا امکان نظر نہیں آیا، مجبوراً اسے دروازہ بجانا پڑا۔ زہلے باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر اٹھانے آ جائیں گے۔ دھمکی امیز لہجہ، اور یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کرتا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ باہر تھی۔ حاتم کی نگاہیں اسے اچھے سے باور کروا گئیں کہ اس کا اندر رہنے کا فیصلہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ حاتم پھر سے اس کی جانب بڑھا اور اٹھائے بیڈ پہ بٹھاتا اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ کتنا عجیب ہے نا، یہ شخص پہلے زخم دیتا ہے پھر خود ہی ان پہ مرہم لگاتا ہے۔ حاتم کا پرحدت لمس اس کی جان نکالے جا رہا تھا، تبھی اس پہ ترس کھاتے کمفرٹر اس پہ اڑاتے لائٹ آف کرتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گئے ہوں گے مبارکیں دینے اپنی بیوی کو۔ زہلے چھوڑ دو اس اماں کو سوچنا ورنہ پاگل ہو جاؤ گی۔ خود ڈانٹتی ڈبٹتی آنکھیں موندے سو گئی۔ حالات کی ایک ضرب نے صورت ہی بدل دی۔ مجھ سے میری تصویر ذرا بھی نہیں ملتی۔ آج پھر سے وہی بچہ سوالی بنے اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے آج بنا کچھ بولے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے وہاں لے جاؤ، نحیف سی آواز پہ وہ بچہ بھی مسکرا دیا۔ میں تمہیں خان حویلی لے جاؤں گا۔ بچے کے لہجے میں خوشی تھی کیونکہ آج اتنے سالوں کی ریاضت کا صلہ جو ملا تھا اسے۔ خان حویلی کے سامنے ٹھہرا وہ کھچڑی بنے لمبے بالوں والا شخص اپنی میلی چادر سے چہرہ چھپائے اس بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے۔ باہر سے گزرتا ہر آدمی اس فقیر موالی پہ ایک نگاہ ڈالتا، آگے بڑھ جاتا۔ شاید لوگوں کی دیکھنے کی وجہ وہ پیارا بچہ بھی تھا جس سے اس گندے آدمی کا ہاتھ پکڑنے میں کوئی بھی شرمندگی نہ تھی۔ تبھی حویلی کا گیٹ وا اور چوکیدار نے سر باہر نکالے پوچھا تھا، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دارا جی سے جواب اس آدمی کی بجائے بچے کی جانب سے آیا تھا۔ چوکیدار نے تنقیدی نگاہ ان پر ڈالی اور اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ خریم تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دریام خان کی آواز سن وہ دونوں ماں بیٹا کھڑے ہو گئے۔ دادا جان ہم بس یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ لوگ داور خان کی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں زہلے کو واپس لانے کی راہ ہموار کرنی ہے۔ خریم کی بات سن دریام خان کے چہرے پہ لالی دوڑی۔ تمہارے باپ نے بھی اسے واپس لانے کے خواب دیکھے تھے، کیا نتیجہ نکلا پھر؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے کپکپانے لگی۔
داجی آپ غصہ نہ ہو، میں اسے سمجھاؤں گی، پانی کا گھڑوندا بھی بنا ہے کبھی کریم۔ داجی سے بات کرتے روح خانم نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں، جبکہ وہ ماں کی لاجک سمجھنے سے قاصر تھا۔ دریام خان اس پہ نگاہ ڈالتے واپس چلے گئے۔ کیا ماں، کون سا پانی کا گھڑوندا ہے؟ وہی زحلے کو واپس لانے والا؟ کیوں؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے اس کا نکاح کیا؟ ابھی وہ بالغ نہیں اور نہ 18 سال کی ہوئی۔ میں اسے واپس لاؤں گا۔ کریم کا ضدی انداز روح خانم کو خدشات میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھا تو لے آؤ، سامنے ہی تو بیٹھی ہوگی، خون بہا میں ونی کیا تھا، اسے بھول جاؤ کریم، ہم بھی بھول گئے ہیں۔ ان کے لہجے کی بے بسی بتا رہی تھی کہ بھولی وہ بھی نہیں تھی، اسے کتنی ظالم رسم کی پروان چڑھی تھی ان کی بیٹی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ماں کہ میں اسے واپس لاؤں گا، بغیر کسی گناہ کے ونی کیا اسے آپ لوگوں نے، تو ٹوک انداز میں کہتا وہ چلا گیا۔ اسے داجی کا انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زحلے کو ریسٹ کرتا دیکھ وہ زرتاج گل کے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے زرتاج گل کو بے چینی سے ٹہلتا دیکھ حاتب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ کون سا نیا کھیل کھیلنے لگی ہو تم زرتاج گل؟ حاتب کی اکھڑ آواز سن کے اس کے پاؤں کو بریک لگی۔ کون سا کھیل حاتب خان؟ اور تمہاری اس کل کی لڑکی کی اتنی جرأت کہ وہ زرتاج گل کے خلاف گستاخی کرے، تم اسے اتنی آسانی سے معاف کر کے آ گئے؟ حاتب جانتا تھا جب زحلے سے الجھ رہی تھی وہ کن سوئیاں لیتی اس کے روم کے دروازے پہ ٹھہری تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ زحلے آپ کی مجرم نہیں ہے، اور کس کا گناہ آپ ہمارے سر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ حاتب کا انداز 2 پل میں زرتاج گل کی سٹی گم کر گیا۔ کیا مطلب حاتب؟ ہم سمجھے نہیں، ہم نے کوئی اتنی الجھی ہوئی بات بھی نہیں کی۔ زرتاج گل اگر تو یہ آپ کی نئی سازش ہے، ہم اسے ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو بازو سے پکڑتے باہر کی جانب دھکیلا۔ زحلے کی حدودوں کی ادھ میں سے اچھے سے سمجھا چکا ہوں زرتاج گل، مگر آپ اپنے اس کھیل کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہوگا، ہم سب کے حق میں، کیونکہ جانتی تو تم بھی ہو کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ۔ اب کیا حاتب کا لہجہ کسی بھی رعایت سے آری تھا؟ زرتاج گل کو بھی اس کی ٹون صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ جو اسے کبھی آپ سے کم پہ مخاطب نہیں کرتا تھا اب تم کی حدود میں آ چکا تھا۔ آگے بڑھتے اسے موری جان کے کمرے کی طرف کھینچ لایا۔ چلو اندر چل کے سب سچائی سے آگاہ کرو موری جان کو۔ وہ جو زرتاج گل سمجھتی تھی کہ حاتب ہمیشہ اسے دب کے رہے گا، کتنی آسانی سے ارباب کی نسبت اسے رسوا کرنے کا سوچ رکھا تھا، اب تو بازی الٹ جا چکی تھی۔ اس کے سامنے اس دن کا واقعہ گھوما جب وہ حد درجہ گستاخ لہجہ لیے اس کے سامنے تھا۔ زرتاج گل، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے بھائی کو میرے خلاف بدظن کیا۔ کیوں؟ جبکہ تم جانتی تھی کہ سچ کیا تھا، اتنی عزت دی ہے بدلے میں۔ حاتب مجھے معاف کر دو، میں نے ارباب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھی، انہیں اپنا عکس مجھ میں نظر آتا ہے تو۔ حاتب کی بات کاٹتے پھر سے اسے مہرا بنانے کی کوشش کی، اور وہ اپنے سامنے اونچے مسند پہ بیٹھی عورت کو زمین پہ گرتے دیکھ رہا تھا۔ موری جان کی پرورش کی لاج رکھے بنا کوئی حرف اس چال باز عورت کو کہے ارباب لالا کی فکر کرنے لگا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا، وہ اس عورت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، مگر آج کا حاتب 26-28 برس کا ایک کڑیل نوجوان تھا جس کے سر پہ خان حویلی کا شملہ رکھا گیا تھا۔ شہر میں رہنے کا ایک اور نقصان حاتب کے سر ہوا، دائم اور پریشا مکمل طور پر اس کے انڈر تھے، اور جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ حاتب کا حتیٰ تمیز رویہ آپ کے زرتاج گل خاموش ہی رہی۔ دیکھیں زرتاج گل، ہم موری جان کو آپ کی وجہ سے کسی آس میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اس لیے بہتر ہے آپ سب کو سب سچ بتا دیں۔ حاتب اپنی بات مکمل کیے باہر کو روانہ ہوا، جبکہ وہ تلملا کے رہ گئی۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ پریشا پہ بھی غصہ آیا، جو صرف زحلے کو نیچا دکھانے کے چکر میں حاتب کا ریاکشن بھول گئی۔ کیا ہوا حاتب خان؟ زرتاج گل ان دونوں کو اپنے دروازے پہ الجھتا دیکھ موری جان بھی حیران ہوئی۔ یہ آپ انہی سے پوچھیں گی موری جان، جو نہ جانے کس کس کا گناہ ہمارے سر لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے تو آج تک ان کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا۔ آیا کہ اب کے ماں کے سامنے لاج آئی تھی۔ موری جان نے حیرت سے زرتاج کو دیکھا جو سر کو جھکائے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں دی جان، ہم نے تو پریشا کے کہنے پہ مذاق کیا تھا۔ مذاق تھا یہ؟ موری جان کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی، وہ جو اتنے برس سے درگاہ درگاہ شہر شہر لیے گھومتی رہیں، انہیں لگا ان کی مرادیں بنائی ہیں، پر یہ مذاق تھا، ان کی آس کا مذاق اڑایا گیا، ان کے جذبات۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو آپ لوگ۔ موری جان اپنے بے قابو پاتی انہیں جانے کا حکم سنا گئی۔ زرتاج گل نے ایک سلگتی نگاہ حاتب کی پشت پہ ڈالی جو کسی شان تفاخر سے سرخرو ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ داور خان نے اپنے سامنے موجود اجنبی بچے اور چادر میں مربوط شخص کو دیکھا۔ کون ہو تم اجنبی؟ ان کا وہی مخصوص نرماہٹ لیے لہجہ تھا۔ تبھی اس نے اپنا چہرے سے چادر ہٹائی، اگرچہ اس کی کمرسی کی حالت میں پہچاننا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ زرگل؟ ایک سرگوشی سی ہوئی تھی۔ داور خان نے بے ساختہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیا۔ اپنے بیٹے کے قاتل کو زندہ سلامت دیکھ ان کی ذات زلزلوں کی زد میں آئی تھی، پھر ایک جست میں وہ اس تک پہنچے تھے۔ تم زرگل اتنے نمک حرام ہو گئے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، کیا بگاڑا تھا میرے ارباب نے تمہارا؟ داور جان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا ارباب خان کو دارا جان۔ زرگل کی نحیف سی آواز بمشکل دارا جان سن پائے تھے۔ ایک بے یقین سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ زرگل نے یاس و آس کی امید بھری نگاہ ان پہ ڈالی، اور پھر زرگل نے جو راز افشاں کیے تو داور خان کو لگا ان کی ذات کا غرور ٹوٹ گیا ہے۔ بھلا اپنے بھی پیٹھ پیچھے ایسا وار کرتے ہیں، اتنا بڑا دھوکہ! زرگل کب کا وہاں سے جا چکا تھا، مگر کسی اور نے بھی اسے وہاں سے جاتا دیکھا۔ بھلا وہ کیسے نہ اپنے محبوب کو پہچان پاتی؟ جس بات سے حویلی کے ملازم تک آگاہ ہو گئے، وہ بات حاتب خان سے چھپا لی گئی۔ اگلے دن داور خان اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ شمشیر گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لایا جس نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، ساتھ میں یہ بھی کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حاتب خان کا ایک اور سہارا چھن چکا تھا، وہ جو عام لڑکوں کی طرح کھلنڈرا سا نوجوان تھا، ایک دم حالات نے سے
اس کے لہجے میں سختی لا دی۔ اسے اکثر محسوس ہوتا شیر خان اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر شاید اسے بہتر موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، پریشا اور دائم بھی زندگی کی تلخیوں کو سمجھنے لگے تھے۔ حاطب کی نگاہ اکثر زحلے کے شفاف نخیز کلیوں جیسے حسن پہ جا ٹھہرتی، ساتھ ہی اپنا خسارہ یاد آتا۔ زرتاج گل سے حد درجہ بیزار حاطب زحلے کی ذات میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ یہ کٹل حقیقت تھی کہ وہ حاطب کے حوالے سے ہی یہاں موجود تھی، اور شاید اپنے سے جڑے ہونے کا احساس تھا کہ وہ انجانے میں اس کی پرواہ کرنے لگا تھا، مگر زرتاج گل کی پخ وہ دشمنوں کی بیٹی سے پھر سے گھسیٹ کے زحلے کے نقطے سے دور لے جاتی۔ زرتاج گل کا رویہ اکثر اس سے نفرت آمیز ہوتا، مگر ابھی حاطب کے نزدیک وہ وقت نہیں آیا تھا کہ زرتاج گل کو اس کے کرموں کی سزا دی جائے۔ جب تک زرگل اس کے ہاتھ نہ لگتا، زرتاج گل کو جھیلنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ ایک ایسے ہی دن پھر سے وہ اس کے لیے امتحان بنی سامنے آ ٹھہری تھی۔ حاطب لالا، آپ مجھے شہر سے گڑیا لا دیں گے، پریشا جیسی؟ ہاتھ میں چند سکے لیے زحلے اس کے سامنے موجود تھی۔ گراج کی جانب بڑھتے قدم اس کے سامنے رکے تھے۔ حاطب کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مایوس سی لوٹنے لگی۔ تبھی حاطب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ زحلے کے چہرے پہ تو خوشی کی رو جاگی۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، وہ چند سکے اس کی مضبوط ہتھیلی پہ رکھے، وہیں اس کا نازک ہاتھ اس کی گرفت میں آیا۔ لالا، ہمارا ہاتھ؟ وہ ناسمجھی سے حاطب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کا ہاتھ تھامے وہ مسمرائی سے ٹھہرا تھا۔ حاطب لالا، بھابھی ماں! اب کے زحلے نے اسے ڈرایا، ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اس کا ہاتھ چھوڑا، جبکہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے بھابھی ماں کا ڈراوا دے کر ہاتھ چھڑا چکی ہے۔ تبھی زرتاج گل نے مسکراتے حاطب اور زحلے کو دیکھا۔ اس کے جاتے ہی زحلے کو پھر سے دھنک ڈالا۔ جب گل بانو نے اس کی حالت دیکھی، ماں کی ممتا لیے اس کے سامنے آ ٹھہری۔ گل بانو، تمہیں کتنی بار کہا ہے زحلے مجھے اس حویلی میں نظر نہ آئے، پھر بھی تم اسے ہاتھ پہ ڈورے ڈالنے کو یہاں بھیجتی ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں۔ زرتاج گل نے اسے اپنے کمرے میں بلائے کھری کھری سنائی تھی۔ اس کے لیے زحلے کی ذات سوائے تکلیف کے کچھ نہ تھی۔ زرتاج گل، آئندہ سے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گی آپ، ورنہ جو طوفان میں لاؤں گی پہروں اس حویلی والے خمیازے بھگتیں گے۔ گل بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ دھاڑی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو؟ زرتاج گل کا ہاتھ اٹھا تھا جو درمیان میں ہی رہ گیا۔ ہاں، میری جرأت اور میری اوقات یہ ہے کہ میں ایک منٹ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں۔ جانتی ہو کیسے؟ اگر میں حاطب خان کو زرگل کے یہاں آنے اور اس بات سے پردہ اٹھا دوں کہ تم نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دارا جان کو زہر دلوا کے مارا ہے، تو جانتی ہو نا کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ گل بانو کے فنکار اب کے زرتاج گل کو واقعی لگا یہ بازی وہ ہار جائے گی۔ جو جھوٹ بول رہی ہے تم، میں کیوں دارا جان کو زہر دلواؤں گی؟ زرتاج گل کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اس کے کھوکھلے لہجے کو ظاہر کر رہی تھی، اور گل بانو جو صرف اسے زحلے کے معاملات سے دور رہنے کو پرت پھینک رہی تھی، وہ خود بھی لا علم تھی انجانے میں کون سی چنگاری جلا گئی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد گل بانو اور شیر خان کا باب بھی اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، مگر ایک شخص تھا اس سب کا امین جسے شیر خان اور گل بانو سارے راز سونپ گئے تھے۔ زرتاج گل یہ سمجھ رہی تھی کہ سارے راز دارا جان اور گل بانو کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ غلطی پہ غلطی کرنے کو تیار تھی۔ خریم نے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو داوڑ حویلی میں اس سے ملنے ہی آیا تھا۔ عمر میں وہ خریم کو کافی بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ جی آپ کون؟ معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خریم تعظیم بجا لاتے سے بیٹھنے کو بولنے لگا۔ تم بھلا کیسے ہمیں پہچانو گے؟ بہت عرصہ ہوا ہم اس حویلی میں نہیں آئے۔ ہم عزیر خان ہیں، گل زمان خان کے دوست۔ اتنے عرصے بعد اپنے باپ کا حوالہ سن اور ان کے دوست کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ لائی۔ بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے گل زمان خان، مگر افسوس کے سرنفی میں ہلاتے اس شخص نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ خریم کے دل میں اس ادھورے جلمے نے پھر سے کسک جگا دی، اور سامنے والا بھی چہرہ شناس تھا۔ خریم، تمہارے باپ کی روح کتنی تڑپتی ہوگی اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسے تڑپتے دیکھ۔ سامنے موجود شخص کا لہجہ گلوگر ہو گیا، وہ بھی چونکا۔ کیسا سلوک چچا؟ خریم اپنی گڑیا کے ذکر پہ بےتاب ہوا۔ وہی جو ایک ونی کی گئی لڑکی کی ہوتی ہے، اور حاطب خان خدا غارت کرے ایسے شخص کو جس نے کبھی اسے حویلی میں بیوی کا مقام ہی نہیں دلوایا، جبکہ کیا اپنی عورتوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے؟ ارے رشتہ داری کی لاج ہی رکھ لیتا۔ زرگل کو بچانے کے چکر میں دریام خان نے زحلے کی بھینٹ چڑھا کے بہت برا کیا۔ اب کے اس شخص نے بڑی چلاکی سے رخ دریام خان کی جانب موڑا۔ وہ جو پہلے ہی داجی کے خلاف تھا، اب تو اور ان سے بدظن ہوا، اور پھر وقتاً فوقتاً خریم کے دل میں بڑھتی کدورت نے اس کو اپنے اصل سے ہٹ جانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جو اس کے باپ کا دوست تھا، اب خریم کو ہر نئی تدبیر بتاتے اسے بدلے پہ اکسانے لگا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ حاطب جو ابھی کمرے میں آیا وہ اس کے سامنے آ موجود تھی۔ ٹھیک ہے، بکس لا دوں گا۔ جان چھڑانے والا انداز۔ مجھے پریشا کے ساتھ رہ کے پڑھنا ہے۔ اب کے لہجہ تھوڑا ضدی تھا۔ حاطب بھی چونکا۔ یہ کس نے خناس بھرا تمہارے دماغ میں؟ حاطب کا دماغ جو پہلے ہی بہت الجھا تھا، اس کی بات سن مزید دماغ خراب ہوا۔ کیوں وہ پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بچوں جیسا لہجہ۔ حاطب کا دل کیا اسے پکڑ کے دو لگا دے۔ ابھی حالات بہتر ہو جائیں پھر سوچتے ہیں کچھ۔ بنا اسے دیکھے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ آج 3 دن بعد وہ واپس آیا تھا۔ مروہ تو پہلے بھی نہیں دکھاتا تھا، اب کے تو دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا۔ واپس آیا وہ ویسے ہی سوچوں میں گم تھی۔ کون سے مسائل کا جرگہ چل رہا؟ اس کے برابر بیٹھتے بولا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا کھسکی۔ تبھی حاطب نے ناگواری میں اس کا انداز دیکھا۔ شوہر اتنے دن بعد گھر آیا، کم از کم کوئی حال احوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ کیا آتے ہی تابڑ توڑ حملے شروع۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ حاطب کو خواہش ہونے لگی کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو محسوس کرے، جبکہ وہ کسی روٹین کی طرح اس سے پیش آتی۔ کیوں؟ شوہر حال احوال پوچھنے کو دوسری خاندانی بیوی پڑی ہے نا؟ پھر اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑے حاطب کو گھورا، وہ بھی مسکرا دیا۔
وہ کبھی اس سے پیار سے پیش نہیں آتی تھی، مگر حاتم کو اسے دیکھ اپنی ساری تھکن جاتی محسوس ہوئی۔ بہت بولنا آ گیا ہے زحلے آپ کو، بیڈ پہ لیٹتے اسے بھی اپنے پہلو میں گرایا۔ کیوں اب اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے بندہ؟ اس کے پہلو سے اڑنے کی کوشش کی۔ اور دوسروں کے حق کا کیا زحلے بی بی؟ اسے بازو سے پکڑے واپس اپنے برابر لاتے اس کے بھاگنے کے عمل پہ اپنی ناپسندیدگی دہرائی۔ کون سے حق؟ دشمنوں کی بیٹی کوئی حق فرائض کی پابند نہیں ہوتی حاتم خان۔ اب کے ناراضگی کا اظہار پہ رخ موڑا گیا۔ دشمنوں کی بیٹی اگر دل پہ قابض ہونے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے جذبات آنکھوں کے ذریعے پہچانے کی کوشش کی تو یہ کہ مسٹر حاتم مجھے آپ کی خاندانی بیوی سے پٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ اب کے دو ٹوک انداز تھا، مطلب کہ وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی جتنا خود پریٹینڈ کرتی تھی، اور جو میں اتنی بے رخی پہ مار ڈالوں تو اس کی جانب کروٹ بدلتے مکمل طور پر اس پہ اپنے وجود کی پرچھائی پھیلائی۔ اپنے اتنے قریب دیکھ اب کے زحلے کی بولتی بند ہوئی، لرزتی پلکیں گلابی رخساروں پہ سایہ شگن ہوئی۔ حاتم کے لیے یہ نظارہ اتنا مبہوت کر دینے والا تھا، وہ ہر چیز بھلائے اس پہ جھکا۔ اب کے زحلے کی سانس اٹکی تھی۔ حاتم پلیز، اس کے قربتوں پہ گھبراتی وہ اسے پکار اٹھی، مگر اثر کسے تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیے گئے فیصلوں سے خود ہی پیچھے ہٹتا دروازہ زوردار بجایا گیا۔ ایک ناگواری کی سی لہر نے اس کا احاطہ کیا۔ زحلے اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ خود کو چھڑاتے ڈریسنگ روم کی جانب لپکی۔ سامنے موجود سرتاج کو دیکھ اپنے غصے پہ قابو پایا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ ناگواری صرف لہجے سے ہی نہیں انداز سے بھی یہاں تھی، جبکہ اسے تو اس ٹائم پریشا کے ساتھ شہر میں ہونا تھا۔ پھر حاتم وہ دریام خان کے پوتے نے پریشا کو اغوا کر لیا ہے، اور یہ بھی ہاتھ میں پکڑا لفافہ اسے پکڑایا۔ حاتم کی ذات کو طوفانوں کے سپرد کرتی یہ جا وہ جا، کانپتے ہاتھوں سے ایک نگاہ اس کاغذ پر ڈالی جہاں پریشا گل ولد داؤد خان نے بقائمی ہوش و حواس خریم خان ولد گلزمان خان کو قبول کرتے سائن کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اس سب سے کیسے انجان رہا؟ کیا ہوا خان؟ زحلے نے اس کے تاثرات دیکھ دور سے ہی پوچھنا مناسب سمجھا، جبکہ وہ بھوکے شیر کی طرح اس پہ جپٹا۔ تو تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گا میں۔ نیچ خاندان نے اپنی اصلیت دکھا دی نا۔ بالوں سے پکڑے سے بیڈ کی جانب دھکیلا، جو بیڈ پہ تو نہیں اس کے قریب گرتے زخمی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ جو بھی اس پہ ابھی محبتوں کی برسات کر رہا تھا، اس کا جانی دشمن بنا مارنے پہ تلا تھا۔ کیا ہو گیا حاتم خان؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ یہ تو شاید خریم خان کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ تنفر سے کہتی سرتاج گل حاتم کے غصے کو ہوا دینے لگی، جبکہ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ساری دنیا بھلائے سے محبتوں کی بارش میں بھگو رہا تھا، اب ہر احساس سے آری سے پیٹے جا رہا تھا۔ بھابھی ماں اتنی دیر ہوگی، ڈرائیور اب تک نہیں آیا؟ شہر کی جانب بڑھتے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور کسی مکینک کو بلانے گیا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تبھی اسلحہ بردار 2-3 گاڑیاں ان کے پاس آ رکی۔ پریشا نے خوفزدہ ہوتے بھابھی ماں کے بازو پہ گرفت مضبوط کی۔ زرتاج نے بھی سہمی ہوئی چڑیا کو اپنی پناہ میں لیا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ پریشا چونکی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اس شخص کو کہیں دیکھا تھا، کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ خریم نے آگے بڑھتے سرتاج گل کی کنپٹی پہ پسٹل رکھا، جبکہ ساتھ موجود شخص پریشا گل کی جانب بڑھا تھا۔ کہ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ پریشا کے مرمراتی آواز پہ خریم بھی چونکا، اپنے ساتھ موجود شخص کو زرتاج پہ نظر رکھتے خود اس کی جانب بڑھا۔ تم کیا کر رہے ہو خریم خان؟ حاتم خان کے عزت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کاٹنا اچھے سے جانتا ہے وہ، بہتر ہے کہ تم ہمیں جانے دو۔ شاید تم جانتے نہیں کہ کس کے گھر کی عورتوں پہ تم نے ہاتھ ڈالا ہے۔ زرتاج گل کی گیدڑ بھبکیاں خریم پہ بے اثر ثابت ہوئی تھیں۔ اور ریلی پھر تو مزہ آئے گا حاتم خان سے لڑنے میں۔ اسے اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑے پریشا گل کو کندھے پہ اٹھائے وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ بھابھی ماں اب کے پریشا نے اس سے مدد مانگی، جو کہ خود بے یار و مددگار ٹھہری ہوئی تھی۔ خریم کا مقصد اسی کے ذریعے حاتم تک پہنچنے کا تھا، مگر برا ہو اس دل کا جو پہلے دن اسے دیکھتے دگا دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ ہاتھوں میں سرخ جالی دار کپڑے سے ڈھکا تھال لیے اس کے سامنے تھی۔ کیا یہ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ اگر میرے بھائیوں کو پتہ چلا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ۔ سامنے موجود روسی لباس دیکھ پریشا کو اس خونخوار نظروں سے دیکھتی جلائی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا، صرف کچھ لمحوں کی دیر ہے، کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، ہمارا نکاح ہوگا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ میری بات مان لو، نہیں تو تمہاری بھابھی ماں میرے آدمی کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تم سوچ سکتی ہو۔ خریم کا دھمکی میں اس لہجہ اب کے سے بھابھی ماں کی فکر ہوئی تھی۔ کہو تو نظارہ دکھاؤں؟ موبائل اس کے سامنے کرتے شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا۔ ایک خوفزدہ نگاہ سامنے کے منظر پر ڈالے وہ خریم کو دیکھنے لگی۔ بھلا وہ بھابھی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی لالا کی وجہ سے ہرٹ تھی، مگر وہ اپنی زندگی کو اندھیروں کے سپرد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر طرف بند گلی دیکھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیا۔ جیسے ہی خریم اور اس کا نکاح نامہ زرتاج گل کے ہاتھ لگا، زرتاج گل نے ایک فاتحانہ نگاہ اس نکاح نامے پہ ڈالی اور پلان کے مطابق حاتم کے پاس پہنچ گئی۔ پریشا سے اب اسے کوئی ہمدردی نہ تھی، زحلے کی محبت میں ڈوبے اس کے بھائی کو وہ اپنا مہرہ بنائے کب سے دبی دشمنی کی چنگاریوں کو ہوا دے گئی تھی۔ دریام خان باہر ہونے والی فائرنگ سن کے آئے تھے، جہاں پہ افریدی قبیلہ غیظ و غضب کا شکار ہوا ٹھہرا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے حاتم خان؟ ان کی آواز کا روب آج بھی برقرار تھا۔ کہاں ہے آپ کا بزدل پوتا؟ باہر نکالیں اسے۔ ایک لڑکی کی ڈھال میں کہاں چھپا بیٹھا ہے وہ بزدل؟ داجی کی آواز پہ گھر کی خواتین بھی باہر جھانکنے لگیں۔ کیا کیا ہے خریم خان نے؟ داجی کی آواز اب کے تھوڑی دھیمی پڑی، کیونکہ خریم کے خیالات سے تو وہ بھی تھوڑا بہت آگاہ تھا۔ اغوا کیا ہے اس نے حاتم خان کی بہن کو۔ وہاں موجود لوگوں کو حیرت سے اسے دیکھا۔ بھلا خریم خان کی شرافت سے کون آگاہ نہیں تھا؟ بھلا وہ معصوم دکھنے والا بچہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حاتم خان، وہ بھلا
اب کے داجی کے لیے بھی بہت بڑا شوق تھا، کریم خان کو پیش کرنے کا حکم دیتے وہاں سے سب لوگ چلے گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے کریم؟ دادی اور روح خانم اپنے اکلوتے وارث کی حرکت پہ تڑپ رہی تھی۔ اگر حاتم خان نے کوئی جذباتی قدم اٹھا لیا تو اس کے آگے کی سوچ ہی اسے تڑپا دیتی۔ پریشا گل سب سے پہلی نظر ریشما کی اس پہ پڑی جو دہلیز پار کرتی اندر کو آ چکی تھی۔ مورے جان نے آگے بڑھتے سے اپنی آغوش میں سمیٹا مگر وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حاتم اور دائم اس کے واپس آنے کے اطلاع پہ دوڑے چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے شوق کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ زحلے مجرم نہ ہوتے بھی حاتم خان کی نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ پریشا گل ہمیں بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا، ہم اس کریم خان کی بوٹیاں کر کے چیل کبوں کو کھلا دیں گے۔ حاتم کے لہجے میں شکستگی کی واضح پھنکار تھی۔ ہر بار داور قبیلہ سے وہ شکست پا ہوئے تھے، پہلے زرگل اور اب کے کریم۔ مگر پریشا گل کی چپ نہ ٹوٹی۔ اگر حاتم لالا کو اس کے نکاح والی بات پتہ چل جائے؟ پریشا نے خوفزدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس تک پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی۔ حاتم کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی زحلے لیٹی تھی۔ اٹھو یہاں سے، بازو سے پکڑ کر اسے بستر سے الگ کیا۔ وہ جب بھی وہاں مشکل سوئی تھی، حاتم کو سامنے دیکھ ڈر سی گئی۔ جاؤ گھر کے کسی کونے میں پڑ کے سو جاؤ، مگر اپنی منحوس شکل لے کے میرے سامنے مت آنا۔ ماتھے پہ انگنت بل ڈالے سے وہاں سے نکلنے کا کہا تھا۔ زحلے کے آنسو بے قابو ہوئے جبکہ اس کی آنکھوں کی رمجم دیکھ حاتم مزید بگڑا تھا۔ ہمارا قصور کیا حاتم؟ ہم تو آج تک اپنے گھر والوں سے ملے بھی نہیں۔ اس کی آواز حاتم کے دماغ پہ کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ تم ہی تو اس سب کی وجہ ہو، صرف تمہارے لیے کریم خان نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا، مگر ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں بخشیں گے۔ حاتم کے لہجے کی سختی زحلے کو سمجھائی جا رہی تھی۔ بے شک وہ کبھی اس سے نہیں ملی تھی، مگر بھائی کے لیے اس کے جذبات قدرتی طور پہ پروان چڑھے تھے۔ اتنے عرصے بعد اسے کسی اپنے کا ذکر اور نام معلوم پڑا تھا۔ وہ جو شارٹ میموری لاس کا شکار ہوئی تھی، ماضی کی کئی پرت اس کے سامنے کھلنے لگے تھے، دھندلے عکس شفاف ہونے لگے تھے۔ تم لالا کی جان ہو زحلے، ہم اپنی گڑیا کی شادی آپ سے کریں گے لالا۔ مختلف آوازوں کا ملا جلا شور اس کے حواس مختل کر گیا۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو منظر اس نے دیکھا، اس میں حاتم اسے پکار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ مجھ پہ گزرا ہے مخمصے کا ہجر، خاموشی میں بھی بولنے کا ہجر۔ تم اذیت کو میری کیا جانو، میں نے جھیلا ہے آئینے کا ہجر۔ مجھ پہ اترا ہوا عجب یہ ہے آسمان سے کہیں پرے کا ہجر۔ دوستو اب تو باز آ جاؤ، ایک کے بعد دوسرے کا ہجر۔ ہوش میں آنے کے بعد کتنی دیر وہ چھت کو بے مقصد گھورتے اپنی زندگی کی بے یقینیوں کو سوچنے لگی۔ ایک منظر روز اول کی طرح اس کے سامنے تھا۔ ماضی کے دھندلے کے چھٹ سے گئے تھے۔ وہ بڑی سی حویلی، داجی، دادی، روح خانم، گل زمان خان، کریم لالا اور زرگل، ایک کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ زرتاج گل کی قید میں دن رات کی اذیت، کال کوٹری میں سہمی سی بچی کی آوازیں۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے نکالو ماں، صرف موت ہی تمہاری زیادہ راہ ہے لڑکی۔ اس کے ارد گرد گونجیں تو آنکھوں سے آنسو کسی سیال کی طرح بہہ نکلے۔ اندھیرے کی ہولناکیاں روشن کمرے میں بھی اس پہ وحشت طاری کرنے لگی تھی۔ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑوایا گیا تھا وہ حاتم خان تھا۔ اب کی تصویر روشن تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہی اسے ایک مضبوط نسبت میں باندھ دیا گیا تھا، مگر وہ انجان رہی۔ کمرے میں موجود اندھیرے اور زرتاج کی بے رحم انداز میں برسائے گئے کوڑے اس کے جسم، روح کے ساتھ دماغ کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ وہ اکثر گلبانوں سے اپنے جسم پہ موجود نشانوں کی وجہ پوچھتی، جو اسے کئی ایک بیماریوں کی وجہ بتا کے ٹال دیتی۔ اس کے بے داغ جسم پہ بدنما دھبے یا مدم سے پڑنے لگے تھے، مگر زحلے کو لگ رہا تھا اب کہ ان سے پھر سے خون رسنے لگا ہے۔ چیختے ہوئے اپنے جسم سے اندھے کے خون کو نوچنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے حاتم نے اس کا انداز بغور دیکھا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی، مگر جو پہلے تھوڑا بہت ترہم تھا وہ بھی نہ تھا۔ کیا ناٹک چل رہا ہے تمہارا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ خون حاتم، وہ مجھے مار ڈالے گی، وہ مجھے بچا لے، وہ مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دے گی۔ بری طرح سے روتے ہوئے زحلے نے اسی سیاد کی باہوں میں پناہ لینی چاہی۔ حاتم کو اب کے اس کے ذہنی روح بھٹکنے کا یقین ہوا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو زحلے اگر جو واپس تمہیں اسی قید میں ڈال دیا جائے تو، پرسرار انداز میں کہتا حاتم اسے سہما گیا۔ نہیں حاتم، مجھے ڈر لگے گا، پلیز۔ آپ خوف اور آنسوؤں کی میری جلی کیفیت میں اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر ایک شرط ہے اس کال کوٹری سے بچنے کی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے شروع ہوا۔ تم کریم خان کے پاس جاؤ گی اور اسے کہو گی کہ پریشا گل کو زبردستی کے اس رشتے سے آزاد کرے، نہیں تو دوسری صورت وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حاتم خان اتنا بغیرت نہیں بنے گا اپنی جان بچانے کو اپنی عورت فنی کرے۔ اس کے چہرے کو پکڑے اپنی انگلیاں گاڑی، تکلیف کی شدت سے زحلے کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ میں کیسے بھلا؟ زہرے کو اس کی بات سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ حاتم خان اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ صبح حرمت لالا لے جائیں گے تمہیں داوڑ حویلی، میرا مدعا تم لے کے جاؤ گی۔ اپنی بات واضح کرتا وہ باہی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زحلے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو اسے بچھڑے ہوں سے ملنے کا مسگان سنا گیا اس پہ خوش ہونا ہے یا پھر اس کی شرائط منوانی ہے۔ بہرحال اسے اپنے سیاد سے محبت ہو چلی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو حاتم، یہ بھلا کیسا فیصلہ؟ زرتاج گل کو لگا اس کی من کی مرادیں پوری ہونے کی تھی، کیونکہ اگر ایک بار زحلے داوڑ حویلی میں واپس چلی جائے کریم کبھی اسے واپس نہیں آنے دے گا۔ اب کے زرتاج نے گلریز کے ذریعے کریم کو اپنا مہرہ بنایا تھا۔ پریشا گل کو اغوا کے تاوان میں زحلے کی واپسی، مگر کریم نے پریشا سے نکاح کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ مقصد اس کا مکمل طور پر زحلے کی واپسی تھی، اس لیے زرتاج نے پھر شطرنج کا مہرہ بدلا تھا۔ حاتم کو اس بات میں منایا کہ زحلے کے ذریعے ہی کریم پریشا کو آزاد کر سکتا ہے۔
مگر داجی کی مداخلت پہ کریم کو پریشا گل کو واپس بھیجنا پڑا۔ اب کے ساری بساط الٹ گئی، مگر حاتب کا فیصلہ اس کے دل پہ ٹھنڈی فوار برسا گیا تھا۔ حاتب کو بھی پریشا کی آزادی چاہیے تھی، دونوں طرف سے طلاق کے راستے کے کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ ایک مطمئن نگاہ حاتب پہ ڈالتی بظاہر اس کے فیصلے کی نفی کرنے والی سرتاج گل بہت خوش تھی۔ دی جان جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ حاتب کے دل میں زہلے کے لیے ہمدردی کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، انہیں اپنی غلط فہمی پہ ملال ہوا۔ جتنا کچھ زہلے اس حویلی میں سہل کر چکی تھی، بہتر تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ اگر اس سب میں کوئی خاموش تماشا ہی تھا تو زہلے اور پریشا، جن کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ آ گئی تھیں۔ سرتاج گل بہترین انداز میں خریم اور حاتب کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی تھی، مگر شاید وہ بھول گئی تھی اس سے بڑا پلانر، سب سے بڑا گیم چینجر ایک اور ذات برحق ہے جو انسان کو آزماتا اور اس کی رسی ضرور ڈھیلی کرتا ہے، مگر ایک حد تک۔ حاتب اگر داور خاندان کے بدلے میں زہلے کی آزادی مانگ لی تو سرتاج گل نے دل میں پنپتے خدشے کو زبان پہ لایا۔ مقصد صرف یہ جانا تھا کبھی ایسی نوبت آئے تو حاتب کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پریشا کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے زہلے یا کسی اور کو بھی قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا دو ٹوک انداز زہلے کا چہرہ پھک کر گیا۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، دل کی پکار تھی کہ اسے روکنے کی بات کرے، مگر ایک نظر سب پہ ڈالے وہ حرمت لالا کی طرف بڑھ گئی۔ آزادی کا یہ پیمانہ اسے کسی قید سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ داوڑ حویلی کی طرف کم ہوتا فاصلہ اسے خان حویلی اور اس کے مکینوں سے دور کر رہا تھا۔ حاتب کی مدھر آواز کانوں کی لو کو چھوتی محسوس ہوئی۔ دشمنوں کی بیٹی اگر دل پہ قابض ہونے کی کوشش کرے تو کتنا خوش فہم کر دینے والا انداز تھا اس کا، اور میں جو اتنی بے رخی پہ مار ڈالوں۔ وہ جو اس کی بے رخی پہ شکوہ کناں رہتا تھا، وہ خود کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر ڈالا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم میری بیلوڈ وائف سے جیلس ہو رہی ہو لڑکی؟ ہونٹوں کا کنارہ عادت سے مجبور ہوتے دانتوں میں چھپا ڈالا، تبھی اس کی انگلیوں کی پورس کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس ہوا۔ نانا اتنے پیارے ہونٹوں پہ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ اسے لگا حاتب تو اسے چھوڑ چکا ہے، مگر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکے گی۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ ہزار طرح کی آزادیوں سے بڑھ کر ہے تمہاری قید، تمہارے حصار میں ہونا۔ حرمت لالا نے ترہم بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے وقت نے کڑے امتحان میں ڈال رکھا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی گیٹ واہ ہوا تھا، مگر افریدی قبیلے کے بندے کو دیکھ داجی کو اطلاع کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد داجی سامنے تھے۔ گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھی زہلے نے اتنے برس بعد دادا کو سامنے دیکھا تو آنکھوں سامنے کئی منظر دھندلائے تھے۔ ہم اپنی بیٹی کو اس فرسودہ رسم میں نہیں دیں گے۔ زر گل کو پیش کر کے ہم اپنا بازو کیسے کٹوا لیں گلزمان؟ ہماری گڑیا دلہن بنے گی۔ ایک کے بعد ایک منظر، ایک کے بعد ایک تلخ حقیقت۔ بیٹیوں کا تو واقعی کوئی گھر نہیں تھا۔ گل بانو صحیح کہتی تھی، نصیبوں کے ڈر بیٹے کی خاطر ایک معصوم کو ونی کر دیا گیا تھا۔ وہ پھر سے اس در پہ لوٹ آئی تھی۔ حرمت لالا کی بات سنتے داجی تیزی سے گاڑی کی طرف آئے۔ دروازہ کھولتے بوڑھے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ میری گڑیا آئی ہے، دیکھو اس حویلی کی شہزادی آئی ہے۔ اب کے ہاتھوں کے ساتھ لہجے میں بھی لرزش تھی۔ سامنے ٹہری دیشا بھاگتی اندر کو گئی۔ دادی، روح خانم باہر دیکھو، وہ آئی ہے، وہ شہزادی لوٹ آئی۔ دیشا کی آواز سن سب بڑے ہال میں جمع ہوئے تھے۔ کون آیا دیشا؟ کس لیے اتنا شور مچا رہی ہو؟ روح خانم کی آواز پہ وہ مسکراتی بولی۔ خانم بھی زہلہ گڑیا، زہلے شہزادی آ گئی۔ دیشا کی آواز نے ایک سحر سا طاری کیا تھا سب پہ۔ تو تم میری زہلے، میری گڑیا؟ روح خانم کو لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش سے رک گئی تھی۔ دادی جان اپنی جگہ ہکا بکا تھی۔ بھلا ایسا کب ہوا کہ ونی کی گئی لڑکی اتنی آسانی سے اپنوں کو ملنے آ جائے؟ سامنے سے آتے داجی اور ان کے حصار میں ایک کامنی سی لڑکی جس نے روایتی شال پہنی ہوئی تھی، جو کہ شادی شدہ عورتوں کا خاصہ تھی۔ روح خانم بمرکل اپنے قدموں پہ وزن ڈالتے اس کی جانب بڑھی جو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے تھی۔ زہلے گڑیا، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے داجی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جسے تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ آیا وہ ان کی زہلے ہی ہے؟ داجی نم آنکھیں لیے ہلکے سے سر اس بات میں ہلانے لگے۔ وہ آگے بڑھتی اسے اپنی ممتا کی آغوش میں لے گی۔ وہ جو رات ماضی کو یاد کرتے اس گود کی گرمی کو محسوس کرنے کو تڑپ رہی تھی، اب جو اتنے برسوں بعد گود میں یسر آئی تو سب جذبے سرد پڑ گئے تھے۔ روح خانم کتنی دیر سے اپنے ساتھ لگائے روتی رہی۔ کون کون اس سے ملا، کچھ بھی اس کا دھیان اپنی جانب نہیں کھینچ سکا تھا۔ وہ کسی کٹ پتلے کی مانند ان سب میں موجود تھی۔ دل میں حاتب کے پاس جانے کی تڑپ اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اپنی قیمتی چیز کے چھن جانے کا احساس باقی ہر جذبے پہ غالب آ چکا تھا۔ کریم نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا وہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا، مگر زہلے کی سرد مہری نے اسے ٹھٹکنے میں مجبور کیا۔ زہلے گڑیا، تمہیں ہم سے مل کے خوشی نہیں ہوئی؟ کریم کی بات پہ سر اٹھائے ایک اجنبی نگاہ اس پہ ڈالی۔ کل سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے کوئی لالا بھی ہیں۔ پہلے کسی گلزمان اور زرگل کے نام کے زخم اپنے وجود پہ سہے، اور کل کریم نامی شخص کے حصے کے زخم میرے حصے میں آئے۔ میں تینوں آدمیوں سے اپنا کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہوں گی جن کی بزدلی کی بھینٹ ایک لڑکی چڑھ گئی ہو۔ خود پہ قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر اس نے ایک ہی سانس میں بولنے کی قسم کھائی تھی جیسے میں اس شخص سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گی جس نے اپنے سگے رشتوں کو ایک ونی والی لڑکی پہ ترجیح دی۔ میں 4 مردوں کی قضا خود پہ لینے والی لڑکی نہ کسی کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، نہ بیوی۔ میں ایک ونی شدہ لڑکی ہوں جس کا جرم شاید اس کا پیدا ہونا تھا یا پھر لڑکی ہونا۔ اب کہ اس کا لہجہ مضبوط تھا مگر آنکھیں جھلکنے کو بےتاب۔ اگر آج میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لڑکی کے لیے جسے میں دوسری زہلے بنتا نہیں دیکھ سکتی کریم خان۔
وہ جو اس کی گود میں کھیلتی زہلے تھی آج اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ حاتب خان تمہیں مار دے مجھے افسوس نہیں ہوگا، ہاں مگر اس کے تاوان میں خون بہا میں پریشا یا اس خاندان کی کسی اور بچی کو سنوارا دیا جائے تب افسوس ضرور ہوگا۔ اگر ایک اور زہلے کسی اور زرتاج کے ہاتھ لگے گی تب میں ضرور تڑپوں گی، تو بہتر ہے نا اس جڑ کو ختم کر دیا جائے جو ایسی نوبت لائے۔ اپنی بات مکمل کیے وہ قالین پہ بنے نقش و نگار کو گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا زہلے گڑیا؟ اپنے باپ بھائی کو مجرم نہ بناؤ، اور میں کسی کو مجرم نہیں بنا رہی، نہ بنانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں یہاں اپنے گزرے برسوں کا حساب لینے آئی ہوں۔ روح خانم کی بات کاٹتی زہلے آج صرف خود بولنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیوں حاتم خان نے تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کے لیے بھیجا ہے زہلے؟ خریم نے خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ حاتم پہ الزام دھرا؟ آپ بغیر کسی تصدیق کے ان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حاتم نے مجھے کسی بغاوت کے لیے یہاں بھیجا ہے تو ایسے ہی صحیح خریم خان۔ اپنی بات کے آخر میں ایک تائرانہ نگاہ سب پہ ڈالتی اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات خریم کے سامنے کیے تھے۔ ان کاغذات پہ سائن کر کے نہ صرف مجھے بلکہ پریشا گل کو بھی دہکتی آگ سے آزادی دلا سکتے ہیں آپ خریم خان، اب تک کہ میرے سارے قرض چکا سکتے ہیں جو آپ سب پہ واجب الادا ہیں۔ زہلے کی بات سن سب شاکڈ ہوئے تھے۔ میں سائن کرنے کو تیار ہوں زہلے، مگر حاتم کو تمہیں بھی آزاد کرنا ہوگا۔ خریم کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کاغذات لیتا وہ زہلے کو موت کا مسکان سنا گیا۔ کیوں؟ کس بات کی آزادی خریم خان؟ میرا یہاں کے مکینوں سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ اب کہ اس کی آواز میں لرزش پیدا ہوئی تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دے گی کہ حاتم اسے چھوڑنے کا سوچے۔ مگر خریم، تو پھر حاتم کو کہو ابھی شطرنج کا مہرہ میرے ہاتھ میں ہے۔ طلاق کے کاغذات کے 4 ٹکڑے کرتا زہلے کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا۔ وہ بے آس لوٹائی گئی تھی، اب نہ جانے حاتم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ کہاں حاتم کا مقدمہ لڑنے گئی تھی، وہ تو صرف اپنا رشتہ بچانے کو بہت دیر سے دلائل دیتی رہی۔ زہلے بیٹی کچھ دیر اور رک جاؤ، ابھی تو تمہیں دیکھے آنکھیں بھی سراب نہیں ہوئی۔ روح خانم کی بات اس کے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی۔ اتنے برسوں بعد امید کا کشکول لی آئی تھی آپ کے در پہ زہلے، لیکن ہمیشہ کی طرح داوڑ حویلی نے نارسائی کا دکھ دے کے خالی ہاتھ بھیج دیا ہے۔ نم لہجے میں کہتی اپنے گرد لپٹی شال کو اور مضبوطی سے پکڑے واپس ہو لی تھی۔ حرمت لالا نے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکائے اس کے لیے بیک ڈور اوپن کرتے سائڈ پہ ہو گیا۔ سیٹ پہ بیٹھتے ہی ایک تھکن سی آسمائی تھی، سیٹ کی پشت سے سر کو ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ ہر منظر حویلی کے ساتھ پیچھے چھوٹ گیا تھا، آگے کی مسافت پھر سے طویل ہو گئی تھی۔ سیاہی عمر بھر میرے تعاقب میں رہے گی کہ میں نے جس کو کرتاس سے باندھا ہوا ہے۔ اس نے سامنے موجود اس عورت کو دیکھا جس نے سیاہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حوالہ ایسا تھا کہ وہ اس عورت کو ملنے سے انکار نہیں کر پایا تھا۔ حویلی والوں سے نفرت اپنی جگہ، مگر عورت کی تعظیم اس کی گھٹی میں شامل تھی۔ جی فرمائیں، کس سلسلے میں آپ کو ملنا تھا مجھ سے؟ عمر کے حساب سے وہ اسے خود سے بڑی ہی لگ رہی تھی۔ کچھ ہے جو آپ کو بتانا تھا، کچھ امانتیں ہیں، کچھ راز جو ہم مرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کو سونپنا چاہتے ہیں جو حویلی میں پلتے ناسور کو ختم کرنے کی جہد رکھتا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج نہیں تو کل تم خود اس راز کی کھوج میں نکلو گے۔ اس عورت کا لہجہ انتہائی متوازن تھا، جبکہ اپنے منہ سے مرنے کا ذکر کرنے والی عورت اسے چونکا گئی تھی۔ بظاہر تو اس عورت میں کچھ ایسا نہ تھا جو اسے اپنے مرنے سے آگاہی حاصل ہو۔ کون سے راز معزز خاتون، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ان رازوں کا امین بن سکوں گا؟ آواز میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ عورت 2 قدم آگے کو بڑھتی اس کی جانب جھکتی بولی، کیونکہ حویلی میں تمہارا کل سرمایہ محفوظ ہے اور یہ سب تمہارے لیے جاننا اہم ہو چکا ہے۔ اس عورت کا معنی خیز لہجہ آپ کے مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہم سمجھے نہیں۔ کچھ راز جن سے حویلی کے مکینوں کو آگاہی ہو تو اگلے دن وہ موت کی سولی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اب کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بعد حویلی کا کوئی شخص اس جان لیوا کھیل کا شکار بنے، شاید ہم کچھ نمک حلالی چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ گزشتہ 10 برسوں میں حویلی والوں نے اپنے 3 جانشین کھو دیے، اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا سوائے حاتم خان کے۔ کچھ توقف کرتے اس عورت نے اپنے سامنے موجود شخص کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو حاتم کے نام پہ تناؤ کا شکار ہوئے۔ آپ کون سے رازوں کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے بجائے کسی لفاظی کا سہارا لینے کے ڈائریکٹ مدعا پوچھا تھا۔ زرتاج گل ایک ایسی عورت جس نے ارباب خان کی محرومیوں کا بدلہ اس حویلی کے مردوں سے لیا، جو اس کی نسوانی تسکین کا کبھی سبب نہیں بن سکا، تو وہ عورت وہاں موجود سب لوگوں کو ٹس گئی۔ یہ سرخ روشنائی میں لکھے کرتاس کی وہ کہانی ہے جو ہر جگہ ایک الگ عکس چھوڑ گئی ہے۔ داؤد خان جس نے قبیلے کے اصولوں کے خلاف جا کے زرمینہ سے شادی کی اور اس لیے ملک سے فرار ہو گیا، مگر ملک میں قدم رکھتے ہی زرتاج نے زمینہ کے خاندان کے مردوں کو اس بدلے کی آگ پہ اکسایا۔ داور خان جو کہ واپس ہی اس شرط پہ آئے جب دوسری طرف کے قبیلے نے ان سے صلح کی امید پیدا کی، مگر پہلی آگ ہی زرتاج گل نے داؤد خان اور زرمینہ کے ہنستے بستے آشیانے کو جلا کے کیا، کیونکہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ارباب خان اس کو کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا، ایسے میں پریشا اور دائم کا وجود اس کی ادھوری خواہشوں کو سلگانے لگا تھا۔ داؤد خان کے قتل کے بدلے میں آئی گل بانو زرمینہ کی چھوٹی بہن تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، ایک بہن کے بھاگ جانے پہ اس کے سہاگ کا قتل کر دیا گیا، اور پھر چھوٹی بہن کو سوارا میں اسی شخص کے بھائی کی بیوی بنا دیا گیا جو عمر میں اس سے کئی برس بڑا تھا۔ مگر داور خان نے پہلے ہی دن گل بانو کو بیوی کی حیثیت دینے سے انکار کر دیا
اور بدلے میں عمر بھر کی غلامی مانگ لی۔ تم جانتے ہو گل بانو کون ہے؟ اس عورت نے سوالیہ نگاہ شخص پہ ڈالی جس نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی اس عورت نے چہرے سے نقاب ہٹاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سامنے موجود عورت بلا شبہ ایک حسین عورت تھی۔ میں گل بانو ہوں، سرتاج گل کا اگلا شکار۔ جانتے ہو کیوں؟ اپنی جانب حیرت سے دیکھتے ایک شخص کو دیکھا جس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، گویا اس کی زبان بولنے سے انکاری تھی۔ کیونکہ میں اس کے سب راز جان گئی ہوں زرگل، اور داور خان کی طرح اب کہ وہ بری طرح چونکا، کیونکہ کل ہی تو داور خان کے مرنے کا اسے پتہ چلا تھا۔ جس دن زرگل داور خان سے آخری بار ملنے آیا، اس دن میں بھی داور خان کی طرف ایک عرضی لے گئی تھی، مگر اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم روکے تھے۔ وہ ایک دم خاموش ہوئی، جیسے ماضی کسی سکرین کی طرح اس کے سامنے تھا۔ میں نے قتل نہیں کیا ارباب خان کو دارا جان۔ جہاں داور خان نے اس نحیف آواز پہ غور کیا، وہیں پردے کے پیچھے موجود گل بانو کی سانس ساکت ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا یہ شخص زحلے کی آزادی کی امید لایا ہے۔ پھر کون ہے قاتل؟ جبکہ شمشیر خان اور سرتاج گل دارا جان۔ زرگل نے داور خان کی بات کاٹتے اپنی بات دہرائی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، صرف اپنی جان خلاصی کو۔ داور خان کو اس کی بات کا بالکل یقین نہیں ہوا تھا۔ یہی سچ ہے دارا جان، زرگل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں ارباب خان کا خائن دوست بن گیا تھا۔ زرتاج گل کی جانب متوجہ ہوتے میں اپنی بچپن کی دوستی بھول گیا، اور اس کے لیے میں زرتاج اور اپنے رشتے کے تقدس کو بھول گیا۔ اکثر شہر میں زرتاج گل سے اکیلے میں ملنے لگا تھا۔ شیطان مکمل طور پہ ہم پہ غالب آ گیا اور ہم دونوں شادی کا سوچنے لگے تھے۔ ایسے میں کئی بار زرتاج گل نے مجھے ارباب کو راستے سے ہٹانے پہ اکسایا، اور کئی ایک بار میں نے ارادہ بھی کیا، مگر نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے پیچھے دھکیل دیتی۔ اور پھر ایک رات زرتاج گل نے مجھے فون کیا کہ ارباب شہر سے روانہ ہوا ہے بغیر گارڈز کے، میں اسے راستے سے ہٹا دوں، مگر میرے دل و دماغ کی جنگ میں دماغ کی فتح ہوئی۔ جس دن ارباب کا قتل ہوا میں اسے سچائی بتانے آیا تھا، مگر شمشیر نے اسے پہلے ہی اپنی گولی کا نشانہ بنا لیا۔ میں نے شمشیر پہ گولی اپنے بچاؤ میں چلائی تھی، کیونکہ میں شمشیر اور زرتاج گل کا سچ جان چکا تھا۔ اس نے میرے ساتھ شمشیر کو بھی اپنی محبت کا جھانسا دیا، میری بغاوت کو محسوس کرتے اس کے لیے ایسا پلان ترتیب دیا کہ ہم دونوں کی لاشیں اس کی سچائی ختم کر دیں، مگر میں اس کے وار سے بچ نکلا، مگر اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار بن کے۔ زرگل کی آواز جہاں بھیگی وہیں عورت جس کی وفا پہ کئی کرتاس بھرے جاتے ہیں اب کے سب سیاہ ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! داور خان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں مجرم ہوں حویلی کا دارا جان، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ زرگل نے اپنے ساتھ موجود اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا جو اپنے دوست کو پہلی بار اتنا بولتا سن رہا تھا۔ داور خان کی خاموشی سے مزید ذلت کی گہرائیوں میں قید کر رہی تھی۔ ہم نے تمہیں معاف کیا زرگل، ہمارا خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ داور خان کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ دوست پھر میری گڑیا کو لے کے چلیں؟ اس کے ساتھ موجود بچے کی آواز پہ داور خان بھی چونکے۔ یہ بچہ کون ہے زرگل؟ داور خان نے سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ خریم خان گلزمان کا بیٹا، زحلے کا بھائی۔ داور خان نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے سے کہا، تمہاری گڑیا کو ہم بہت جلد دیکھ کے آئیں گے بچہ، یہ وعدہ ہے داور خان کا۔ خریم کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی تھی اور زرگل اسے لیے واپس چلا گیا۔ گل بانو نے اسے جاتے دیکھا تو بھاگتے اس کے پیچھے گئی، مگر زرتاج گل کو سامنے دیکھ دوسرے راستے مڑ گئی۔ زرتاج گل نے سامنے موجود چادر میں چہرہ چھپائے شخص کو دیکھا اور ایک نظر مردان خانے پہ جہاں یقیناً داور خان موجود تھے۔ اس کا مطلب وہ انہیں سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ اسی جانب بولی، تم بدذات عورت، میرے بیٹے کی قاتل ہو تم۔ داور خان اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے، جبکہ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں داجان آپ؟ زرتاج گل بکھلائی تھی، میں تمہیں قتل کر دوں گا گھٹیا عورت، میرے خاندان کو اجاڑ دیا تم نے۔ داور خان کی مضبوط گرفت اس کی گردن پہ دباؤ بڑھا گئی، جب بھی اس نے اپنا زور لگاتے خود اس کی گرفت سے چھڑایا۔ ہاں میں نے قتل کیا ہے ارباب خان کو، کیونکہ وہ ایک نامرد تھا۔ چیخ کر کہتے وہ داور خان کو ایک لمحے کو ساکت کر گئی تھی۔ تبھی کمرے میں شمشیر خان داخل ہوا تھا۔ بہت ٹائم پہ آئے ہو شمشیر خان، میں نے خیز مسکراہٹ لیے وہ اس کی جانب بڑھی۔ تم دونوں نے سازش رچائی اس حویلی کے خلاف، میں تمہیں۔ داور خان کی بات شمشیر خان کی گن نے پوری نہیں ہونے دی۔ حاتب خان جانتے ہیں نا آپ کا اکلوتا وارث، جبکہ دائم خان تو ویسے ہی آپ کے جانے کے بعد لاوارث ہو جائے گا، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ زبان بند۔ زرتاج گل نے استہزائیہ انداز اپناتے داور خان کو وارن کیا تھا۔ کچھ چونکتے وہ مردان خانے میں بنے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ زرتاج گل کبھی اپنے دشمن کو دوسرا موقع نہیں دیتی دارا جان، آپ تو میرے راز جان گئے ہیں، میں بھلا کیسے؟ مبہم انداز لیے کبڈ سے پوائزن نکالا، گلاس میں اٹھائے ان کی جانب بڑھی۔ داور خان حد درجہ بے بس نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ شمشیر سے مقابلے کی ہمت خود میں نہیں پا رہے تھے، اور پھر گل بانو نے بمشکل اندر کا منظر دیکھتے اپنی چیخیں روکی۔ زرتاج گل اور شمشیر نے زہر ملا پانی انہیں زبردستی پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ بھلا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا تھا؟ اور بڑے احسن طریقے سے آگے کے امور سر انجام دیے گئے۔ شمشیر خان نے گاؤں کے ڈاکٹروں کو پیسے دیے، دارا جان کی موت کو ہارٹ اٹیک اور پیرالائسس کا اٹیک ثابت کر دیا گیا۔ حاتب خان سمیت کسی کو بھی سنہونی میں گڑبڑ کا احساس نہیں ہو سکا۔ انہیں لگا ارباب خان کی موت کا صدمہ انہیں بھی ساتھ لے گیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد زحلے کو لے کے زرتاج گل کے سامنے گل بانو نے اس کی کرتا دھرتا سامنے لائی۔ حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ نہ جانے شمشیر خان کی طرح اور کون کون اس خون کی ہولی میں ملوث تھا۔ گل بانو کی آواز بھرا گئی تھی، ماضی کا دردناک قصہ بند کرتے اس کی ہچکی بن گئی۔ آپ نے یہ سب حاتم خان کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ جب امین بننے لگا تھا دماغ میں کلبلاتا سوال دہرایا۔
اگر وہ اس تک رسائی لے سکتی تھی تو حاتم خان تک کیوں نہیں؟ کئی ایک بار کوشش کر چکی ہوں میم، اگر حاتم خان سرتاج گل پہ اندھا اعتماد کرتا ہے، وہ بغیر ثبوت کیوں ہم پہ یقین کرے گا، جبکہ ہم ونی ہو کے داؤد خان کے خون بہانے گئے ہیں۔ گل بانو نے اب خود پہ کافی حد تک قابو پا لیا تھا، مگر وہ شخص ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس سب میں کچھ کر سکوں گا؟ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں، کیونکہ دارا جان اور زرگل کے علاوہ اس حقیقت سے کوئی اور آگاہ ہے تو وہ بچہ جو زرگل کے ساتھ آیا تھا، جبکہ حاتم تو آج تک اس قصے سے انجان ہی ہے کہ اس حویلی میں زرگل آیا تھا۔ پر سوچ انداز میں دیکھتے اس نے ہنکارا بھرا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی حفاظت کو تیار ہوں۔ شاید اب اس شخص کے دل میں گلبانو کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ نہیں، مجھے واپس آنا ہوگا، میں اپنے ساتھ تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کر سکتی۔ مجھ سے وعدہ کرو اگر کل کو میں نہ رہوں تو مناسب وقت پہ تم حاتم کو اس سچائی سے ضرور آگاہ کرو گے۔ گلبانو نے امید بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ صرف اس بات میں سر ہلا گیا کیونکہ وہ خود بھی بری طرح الجھ چکا تھا، اور پھر کچھ دن بعد اس نے حویلی کے 2 ملازم گلبانو اور شیر خان کے قتل کی خبر سنی۔ اسے شک ہی نہیں تھا بلکہ یقین تھا اس قتل کے پیچھے بھی سرتاج گل کا ہی ہاتھ تھا۔ کرتاس نے ہر ایک عمل کر لیا، محفوظ مجرم ہی مگر اپنی خطا بھول گیا ہے۔